أنا مجنون الصديق، أنا مجنون الصديق، أنا مجنون 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 الصديق. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کہتے جی شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی بزرگ کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی، اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں پڑھی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، آپ نے سنا یہ ایک بہت بڑا شیعہ ذاکر ہے ناصر عباس ملتانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں قرآن پاک پر کتنا بڑا جھوٹ بک رہا تھا. معزز سامعین، اصل میں بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ بہت شدید بغض رکھتے ہیں، اور اس بغض کی وجہ سے ان کی فضیلت میں آنے والی کوئی بات بھی ان کو بہت چبھتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانا ان کو بہت تکلیف دیتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے لیے اور بھی زیادہ اذیت کا سبب ہے. جب ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں بن پڑتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو ایسے جھوٹ بکتے رہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل انسان تھے، صحابی رسول تھے، نیک عادل متقی پرہیزگار تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل اعتماد تھا. آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حضرت ابوبکر کو اپنا امام مان رہے ہیں، تو دوسرے معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام کیوں نہ مانیں؟ ان لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے، اس لیے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور اپنے ان جھوٹوں سے بڑھتے قرآن پاک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ناصر عباس ملتانی کتنا بڑا جھوٹ بک رہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. پورے رافضی اکٹھے ہو جائیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. یہی اس آدمی نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اور یاد رکھیں ایسے جھوٹے شخص کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، ذرا قرآن پاک کی وعید بھی سن لیں. سورۃ العنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھے، او کذب بالحق لما جاءہ، یا وہ حق بات کا انکار کر دے جب وہ اس کے پاس آئے. اب دیکھیں اس آدمی نے چونکہ اللہ جل شانہ کی کتاب پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا ظالم شخص ہے. اور یہ رافضی اس کو بہت اٹھاتے ہیں، اس کے بیانات نشر کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں. ان سے ہماری گزارش ہے اس کے بیانات بعد میں پھیلائیں، تعریفیں بعد میں کریں. پہلے ذرا قرآن پاک کی آیت دکھائیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی؟ اگر تم ثابت نہ کر سکو تو پھر سمجھ لو کہ اس آدمی نے اللہ جل شانہ کی کتاب قرآن مقدس پر جھوٹ بول کر بہت بڑے ظلم کا، جرم کا ارتکاب کیا ہے. اللہ جل شانہ تمام شیعہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنے کی اور انہیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.